چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلے دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیب اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری دو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آنکھ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محدثین نے اس کے بعد روایت میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے۔ دوسری اس کے اکثر مضامین کے دوسری روایت معید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمایا تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمائی کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کے ہو، حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اور خوراک میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کے طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے طرف منسوخ فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثابت سنت میں بعض کتب اس فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مطالعہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کے تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسرے رہ گئے۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ دے کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہے گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار۔ اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہی ہمیشہ سر بلند اور سرفراز رہیں گے۔ اور حق یہ ہے کہ ہم پر مدد امداد
مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سر بلندی و سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کے صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا اور رسول کے ساتھ مستقیم ہے جو ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رابطے تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو پھر سراسر خسران اور ذلت و خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے، قسم ہے زمانے کے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی پیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کے پیمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کی منتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ہم انتہائی ذلت خواری میں مبتلا ہے، بس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ محبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقش رہ جائیں گے۔ اب اور طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو خدا اور رسول کی یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہمارے دین و دنیا کے فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہے جن کی وجہ سے روح اسلام ہم سے نکال لی گئی اور ہم جس سے بے جان رہ گئے۔ جب مصحف آسمانی کے تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ کی فضیلت اور برتری کی علت رعایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا۔ دنیا کے پیدائش کا مقصد اصلی خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک نبی وہ انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے، اور آخر میں اس مقصد کے تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مسردہ سنا دیا گیا۔ اب جو کہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔